نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. فرض کفایہ اور فرض عین. فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر عین یعنی ہر انڈیویجول پر ذاتی حیثیت میں فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، اوبلیگیٹری ہے، یعنی ہر انسان کو وہ کام کرنا ہے. اور فرض عین یعنی ہر انسان پہ جو ہو گیا فرض، اس کی بہت ساری شکلیں. مثلا نماز ہر ایک کو اکیلے اکیلے اپنی پڑھنی ہے. میری نماز آپ پر بیس نہیں کرتی کہ آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، مجھے اکیلے پڑھنی ہے. اگر آپ نے پڑھ لی، سب نے پڑھ لی، تب بھی مجھے پڑھنی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. حج جب صاحب نصاب ہوگا تو میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پر فرض ہو گیا. ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ. روزہ مجھے رکھنا ہے، بیگم رکھے نہ رکھے مجھے رکھنا ہے، بچے رکھے نہ رکھے، اماں محلے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر ایک کا اپنا اپنا فرض ہے، ہر ایک کو اپنا کام کرنا، ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں جا کے جواب، یعنی مرنے کے بعد جواب دینا ہے. تو فرض عین کا مطلب کہ انڈیویجول اوبلیگیشن ہے، یہ ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہے. اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ مل کے وہ کر لیں، کلیکٹیو اوبلیگیشن ہے، سب پر فرض ہے اس وقت تک جب تک کہ انف لوگ کر نہ لیں. جنازے کی نماز پڑھانی تھی، جنازے کے لیے کم از کم 6-8 لوگ 5 لوگ جمع جتنے ہو سکتے تھے تھوڑے سے ہو گئے کچھ لوگ، تو باقی لوگوں کی چھٹی. کسی نے بھی نہیں پڑھا تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے. مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے تھا آپ کے محلے کی جس میں آپ رہتے، کسی ایک نے بھی نہیں کیا، سب گناہ گار ہوں گے. جتنے لوگ وہاں رہتے ہیں سب پر عذاب ہوگا، سب کا گناہ ہے. ایک نے بھی کر لیا، سب کی طرف سے چھٹی ہوگی. مجلس میں بیٹھے کسی نے سلام کیا، ایک نے جواب دے دیا، سب کی طرف سے ہو گیا. کسی نے نہیں دیا تو سب کو گناہ ملے گا. تو یہ ہے فرض کفایہ. دنیا کی جتنی ضروری چیزیں ہیں جائز اور شریعت کے دائرے میں، واجب کے درجے میں، فرض کے درجے میں، اس کے لیے انتظام کرنا یہ سب کا کلیکٹیو اوبلیگیشن ہوتا ہے. مثلا ہمارے اس علاقے میں ایک مسجد کی مثلا ضرورت ہے اور دور دور تک مسجد نہیں ہے. حلال گوشت کی ضرورت ہے، دور دور تک نہیں مل رہا، حلال کھانے کی. تو جب تک ہم وہ تیار نہیں کریں گے یا اس کی فکر نہیں کرتے رہیں گے، گناہ گار ہوتے رہیں گے. سب سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں کیا، تمہارے پاس صلاحیت تھی کیوں نہیں کیا. ہو گیا پھر کوئی مسئلہ نہیں، ایک کے بعد پھر دوسری نہیں. اب یہ نہیں کہ ہر گلی میں مسجد بناتے رہے، ہر گلی میں گوشت کی دکان کھول لیں، نہیں. اتنی کہ جتنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اتنے حافظ کہ جو بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے، خطابت کے لیے، جمعے کے لیے، باقی نمازوں کے لیے جتنے امام کی ضرورت ہے. ایک مسجد میں مثلا قریب 1000 لوگ رہتے ہیں اور 1000 لوگوں کے لیے مسجد کافی ہے. اچھی خاصی بڑی بن گئی ہے مسجد، لوگ آ جاتے ہیں، یعنی 1000 میں آدھے عورتیں ہوں گے، آدھے مرد بچے ہوں گے، تو 400-500 لوگ وہ آسانی آ جاتے ہیں نماز کے لیے. اور ان کے لیے 2 امام مسجد میں ہو گئے تو چھٹی ہے، باقی سب کی جان چھوٹ. ایک بھی امام نہیں ہے عالم، ایک بھی حافظ قاری نہیں ہے، سب گناہ گار ہوں گے. سب کو چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک پر انڈیویجولی یہ ذمہ داری ہے، جب تک کہ اتنے حافظ یا قاری بن نہ جائیں. بن جائیں گے تو ان کی چھٹی، نہیں بنیں گے تو سب پکڑ میں آئیں گے. تو اب دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرض عین مجھ پر کیا ہے اور فرض کفایہ کیا ہے. فرض کفایہ آپ کو سب فرض کرنے لگا کہ بھئی یہ فرض کفایہ ہے اور میرے علم کی حد تک کوئی یہ کام نہیں کر رہا، تو آپ کو پہلے یہ علم ٹھیک ہونا چاہیے کہ آپ کے حساب سے کام کوئی ٹھیک نہیں کر رہا. آپ کا خیال ہے کہ اس محلے میں کسی کو تجوید نہیں آتی، سب جاہل ہیں اس حوالے سے، تو آپ پر فرض عین ہے اب کہ آپ تجوید اپنی ٹھیک کریں اور پھر اس کے بعد امامت کریں. باقی لوگ سمجھتے کہ نہیں یہ تجوید ٹھیک ہے، علم کی روشنی میں جانتے ہیں، عالم ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کو معلوم ہو کہ نہیں تجوید ٹھیک ہے، تو وہ اپنے حساب سے پکڑے جائیں گے. اگر وہ صحیح سمجھیں تو ٹھیک ہے، عالم ہیں اور سمجھتے ہیں، تجوید بھی جانتے ہیں، کہہ رہے نہیں بھائی ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں، آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ اپنے سمجھنے پہ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھا تھا نا. یا تو آپ معلوم کرتے ہو علماء سے، آپ نے ساری زندگی ایک چیز کو سمجھا کہ موجود نہیں ہے اور اپنے طور پر آپ نے یہ جانا کہ آپ پر یہ فرض عین نہیں، تو فرض کفایہ اب فرض عین ہوگا، کیونکہ جب تک اتنے لوگ نہ ہو جائیں تو آپ نے اس پہ کام کیوں نہیں کیا. تو اس پہ پکڑ کا خطرہ ہے. تو اب اگر پوری دنیا میں آپ نے خیال کر لیا کہ صحیح ڈھنگ کا عالم کوئی نہیں بچا، اب مجھے یہ کام سنبھالنا پڑے گا، میں ہی اب سب سے بڑا عالم ہوں، یعنی نہیں ہوں عالم لیکن سارے علماء 2 نمبر ہی ہو گئے، تو میں کیا کروں، سبھی چور ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کا تو دماغ کا فطور یہی ہوتا ہے نا کہ مولویوں کو آتا کیا ہے، تب ایسے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زمین کا بوجھ ہے، بلکہ آتا کیا ہے ان کے لیے، تو
سب کو میرا بس چلے تو ایک لائن میں کھڑا کرو اور ایک گولی میں ہی سب کو اڑا دو، دوسری گولی بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے، ایک ہی میں تھرو اینڈ تھرو ہو جائے سب کے ہارٹ، پھٹ کے یہاں سے وہاں تک، دوسری گولی بھی ان پہ کیا ضائع کرنا ہے نا۔ تو جن کا یہ جذبہ اور رویہ ہے وہ تو قیامت میں ان کو پتہ چلے گا، وہ الگ بات ہے، ان پر یہ فرض عین ہے کہ وہ پھر عالم بنے، امت کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں، وہ پورا کر کے دکھائیں، محنت کریں، یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ لیکن یہ ذمہ داری اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم بنے نہیں لیکن کلیم کریں کہ میں عالم ہوں، نہیں، عالم بننا پڑے گا، پڑھیں، پڑھ کے عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، جو بھی بننا ہے، جس چیز کو وہ نہیں سمجھتے پھر اس کو لیڈ کریں۔ ان سے سوال اس پہ ہوگا تیرا علم تو یہ تھا، تو سمجھتا تھا کہ سارے ایسے ہی ہیں، تو تینوں اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ میں تو سب پہ میں نے فتوے لگا دی، تو سو میں تو خاموشی گھر بیٹھ کے اپنی دنیا بنا رہا تھا، سٹا لگا رہا تھا۔ ایسے چھٹی نہیں ہوگی، پھر یہ تو بہت ہی شیطانی ہے کہ پوری دنیا کو آپ نے ایک تو یہ کہہ کر بہتان لگا دیا، اس سے یعنی امت میں علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں الحمدللہ، آپ نے اپنی جہالت میں ایک تو اتنی بڑی بات کہی، علماء سے بغض رکھا، عناد رکھا، وہ الگ مسئلہ ہے، علم تو آپ کو کیا آئے گا، آپ کے گھر والوں میں نسلوں میں بھی شاید آنا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ یہ تو وبال ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے اولیاء سے، میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے یہ۔ تو جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، تو یہ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ علماء سے آپ کو لگتا ہے سارے دو نمبر ہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہو سکتا ہے صحیح لگتا ہو، آپ سے سوال اس کے حساب سے ہوگا کہ آپ کو لگتا تھا سارے دو نمبر ہی، تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ آپ نے خود کیوں نے علم حاصل کیا، اور خود کیوں نے مدارس قائم کیے، خود کیوں نے لوگوں کو حافظ، عالم، قاری بنایا، جو بھی دین کا علم تھا وہ صحیح معنوں میں ان کو پڑھایا تاکہ وہ ٹیک اوور کرتے اور پھر سنبھالتے اور صحیح راستے سے بتاتے۔ جس طرح میڈیکل میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں بہت کویکس ہو گئے ہیں، دو نمبریاں کر رہے ہیں، ٹھیک ڈاکٹر نہیں ہے، قصائی ہو گئے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹری شروع کر دیں، ڈاکٹر کھیلنا شروع کر دیں؟ نہیں، میڈیکل میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی ترقی کرتے ہیں، محنت کر کے اگر موقع ہو تو باہر کے ممالک میں بھی جاتے ہیں، امریکہ، برطانیہ جاتے ہیں، وہاں سے ٹریننگ لے کر پھر واپس آتے ہیں، یا وہیں سے رہ کے سپورٹ کرتے ہیں، سسٹم میں آ کے کام کرتے ہیں، پھر اپنی میڈیکل پریکٹس وہاں چلاتے ہیں، ادارے کھولتے ہیں، مختلف اداروں میں کچھ فی سبیل اللہ، کچھ پیسوں کے ساتھ بھی اپنی ضرورت کے حساب سے چلاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے چلاتے ہیں، سروسز ڈیولپ کرنے کے بعد پھر ایک پورا سیٹ اپ بنا دیتے ہیں، وہ سارے کو ایکسائٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی سے ہوتی ہے، آپ ہی کی بات چلتی ہے، ظاہر بات ہے جب حق آ جائے گا تو باطل مٹ جائے گا، آپ نے تو خالی جگہ چھوڑی ہوئی تھی تو چور آ گئے۔ تو اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ سارے چور ہیں مولوی، تو آپ ٹھیک ہے یہی سمجھیے، اس میں آپ سے تو اسی کا سوال ہوگا، اس کے مطابق لیکن عمل کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ سب چھوڑ کر جو زندگی میں آپ کے فرائض ہیں نا، ان فرائض کے علاوہ کوئی اور تیسرا کام آپ یہ سوچ کے نہیں کر سکتے کہ میں ذرا پارٹی بھی کر لوں، میں ذرا یہاں بھی نوکری، سب بس اتنے ہی آپ کمائیں گے جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، کھانا پینا بس، باقی سارا وقت آپ کا اس میں لگنا پڑے گا کہ یہ آپ کے نزدیک فرض عین ہے، اس وقت آپ پر اب یہ فرض عین ہو چکا ہے، اس کو سیکھیے یا ادارہ اپنے طور پہ چلائیے، قائم کیجیے، بنائیے لوگوں کو حافظ، عالم، اپنا کریکولم بنائیے اپنے حساب سے، جو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں کیجیے، تاکہ کل قیامت میں آپ یہ کہہ سکیں یا اللہ میں نے اپنے طور پر یہ سمجھا تھا، اس پہ میں نے محنت کر لی، یہ طریقہ، اب آپ اس کے لیے کوالیفائڈ ہیں کہ نہیں ہیں، آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ پتہ چل جائے گا، نتیجہ وہاں مل جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کو کرٹیسائز کریں، اس جگہ پہ جا کے سیکھیں نہیں، جو دین کا اصل کام ہے، علم کا سیکھنا، جس مذہب کی، جس دین کی بنیاد علم سے ہے، اقرا سے بات شروع ہوتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وہی یہ ہو، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے یہ اسماء ہی تو پوچھے گئے، نام ہی تو پوچھے گئے، علم ہی تو سکھایا، وعلم آدم الاسماء، سارا نومنکلیچر ان کو بتایا گیا، سب چیزوں کے نام، ان کے خواص بتائے گئے، یہی تو اصل علم ہے، یہاں سے شروع ہوا سلسلہ، اس علم کی بنیاد پر تمام فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ملا ہے، یہ بڑائی کی وجہ تھی۔ تو جس امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بعثت معلما، مجھے تو بھیجا گیا ہے معلم بنا کے، اللہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
4 کام بتاتے ہیں، 3 جگہ یہی آیت آئی ہے، ان میں یہ چاروں کام بتایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جس نے بھیجا ان امیوں میں، ان غیر پڑھے لکھے عام لوگوں میں، عربوں کے، ان کو امی سے کہ وہ لکھنے پڑھنے کا کام ان کے یہاں معروف نہیں تھا۔ کچھ لوگ تھے لکھنے والے پڑھنے والے، لیکن یہ عموم ان کے یہاں تھا کہ زبانی حفظ پہ کام زیادہ کرتے تھے، حافظ بڑے زبردست ہوتے تھے، اس پہ ان کا فخر تھا، ایک مزاج تھا۔ تو بہرحال امیین، ان لیٹرڈ پیپل، اتنا ان کا ذوق اس سائڈ پہ نہیں تھا۔ ان میں ایسا رسول بھیجا کہ جو ان پر تلاوت کرتا ہے قرآن کی، یعنی قرآن پڑھ کے سناتا ہے، وہی جب آتی ہے، یتلو علیہم آیات، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب پڑھاتا ہے، خالی تلاوت کر کے گزر نہیں جاتا، سمجھاتا بھی، اور والحکمہ، حدیث جو اس کی تشریح ہے یعنی وہ بھی سمجھاتا ہے، قرآن کی تشریح بھی بتاتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو اس میں یعلمہم، ان کو پڑھانا، علم دینا، سکھانا، یہ کام ہے نبی کا، اہم ترین کاموں میں سے ہے۔ تو اس فرض کو اگر کوئی ادا نہیں کر رہا تو آپ پر یہ فرض عین ہوا۔ اب یہ فرض عین آپ کو ادا کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کے حساب سے تو سارے جاہل ہیں، تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ سارے 2 نمبر ہی۔ اب آپ کے لیے لازم ہے کہ یہ کریں، سیکھیں اور سکھائیں پھر آگے، ورنہ آپ سے اس کا بھی سوال ہوگا کہ آپ نے عالم یا جو بھی علم کا ایک معیار منیمم ہونا چاہیے آپ کے حساب سے جو کرائٹیریا ہو، اس کو آپ نے حاصل کیوں نہیں کیا، اتنا کہ جس کی بیس پر آپ امت کو پھر لیڈ کر سکتے تھے، اپنے ارد گرد لوگوں کو بتا سکھا سکتے تھے۔ تو یہ فرض عین ہوگا، اور اس شخص پر کہ جو سمجھتا ہے کہ ایسا دنیا میں اتنے علماء موجود نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، یا کوئی عالمی موجود نہیں ہے، یا سارے کرپٹ ہو چکے ہیں، علماء سو ہیں، تو آپ یہ کام کیجیے۔ آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ سے سوال ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کرٹیسائز بھی کریں، باتیں بھی کریں، ہوشیاریاں بھی کریں، دنیا جہاں کی کہانیاں بھی سناتے پھریں، ساری زندگی اپنی دنیا کمانے میں لگاتے رہیں، اور جب خوب سوٹڈ بوٹڈ ہو جائیں، دنیا ہماری خوب چمک جائے، دنیا جہاں کا مال بٹور لیں، اور اب کمریں جھکنے لگیں، تو اچانک سے اسلام کھیلنا شروع کر دیں، اللہ اللہ کرنے لگے، مولوی سے بن جائے، یا نہ بھی بنے تو سارا الزام ان مولویوں کو دے کے، دیکھو پوری خرابی ملک میں اور معاشرے میں انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو آپ نے 100 سال سے کیا کیا ہے پورے معاشرے کے اندر؟ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے اس میں؟ ساری جگہوں کو آپ نے خالی چھوڑ دیا، کون لوگ پڑھنے آتے ہیں؟ جا کے دیکھیے کراچی کے مدرسے میں، لاہور کے مدرسوں میں، پشاور کے مدرسوں میں، شہر کے سارے مدرسوں میں جا کے دیکھ لیجئے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں شہری لوگ آپ کو پڑھنے والے نہیں ملیں گے، گاؤں سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے، اور گاؤں سے آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے معاشی حالات، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معاشی حالات بہت، لیکن ایک پسا ہوا طبقہ جو ہوتا ہے غربت میں رہا ہوا، اس کی سوچ ذرا سکڑ جاتی ہے، وہ وسعت نہیں ہوتی، وہ اس احساس کے ساتھ پل رہا ہوتا ہے کہ ہم ذرا پیچھے ہیں۔ میڈیا نے اس طرح کی چیزیں اور کھول لوگوں کے سامنے ایسی واضح کر دی کہ وہ اپنے آپ کو ایک کمپلیکس میں سمجھتے ہیں، وہ کسی درجے میں انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو حقارت سے دیکھتے ہیں، دو لوگ انہیں ویسے ہی دیکھتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم ذرا پیچھے ہیں، احساس کمتری۔ تو ایسا شخص کبھی بھی کھل کے کام نہیں کر سکتا، دین کے لیے اس طرح نافع نہیں ہو سکتا، اس کے ذہن کی ساخت پرداخت ترقی اس طرح نہیں ہو پاتی، اس کو جب پڑھتے پڑھاتے ہیں تو وہ ایسا کھل کے نہیں آتا۔ شہر کا لڑکا جب آتا ہے، طلبہ پڑھے لکھے والے جو آتے ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ، 5ویں 6ویں بھی پڑھی ہوتی، تو ان کو جب آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں تو وہ ذرا جلدی پک کر لیتے، سیکھ لیتے ہیں۔ یہ پروفیشنلز کے ساتھ بھی ہے، یہ پروفیشنل جب دین کی طرف آتے ہیں اپنی ڈگری مکمل کر کے کسی بھی ادارے سے، پھر آپ ان کو سکھاتے پڑھاتے تو یوں پک کرتے ہیں، تیزی سے پک کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بیس بن چکی ہے، دماغ کے بہت سارے ان کے کنیکشنز ایسے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو آسانی سے پک کر کے آگے چلا سکتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا آسان ہوتا ہے، ترقی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے وہ راستہ 100 سال پہلے چھوڑ دیا تھا، اور ساری امت یکسوئی کے ساتھ
دنیاوی تعلیم یافتہ ہونے کی فکر میں لگ گئی تھی تاکہ دنیا کمائے. اور یہ وہ پہلا گھٹیا زمانہ تھا کہ جس میں ہم نے پیسہ کمانے کو زندگی کا مقصد تو بنایا لیکن علم کو اس کا ذریعہ بنایا. اس سے پہلے علم کبھی بھی دنیا کمانے کے لیے نہیں سیکھا جاتا تھا. کوئی بڑا سائنسدان، کوئی بڑا فلسفی پوری دنیا کا، مسلمان غیر مسلم، کبھی بھی اس لیے پڑھتا پڑھاتا نہیں تھا کہ اس سے پیسہ کمائے گا. وہ ایک محنت کرتا تھا، سیکھتا تھا، ذوق تھا، پڑھتا تھا، چلا جاتا تھا. ہم نے اس کو لارڈ میکالے اور ان لوگوں کے سسٹم نے اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں نے، انہوں نے جو سسٹم دیا وہ ہمیں یہ دیا کہ آپ اس سے پیسہ کمائیے، اس سے غلامی، اپنے آپ کو اس پرزے کے طور پہ استعمال کیجیے جو بڑی مشین میں لگے. یہ مشین جب چلے تو آپ سب اس میں سے کشید کریں اپنا اپنا حصہ، ہر ایک کو ملے گا، ہر ایک مال کمائے. تو اب علم، ڈاکٹر اس لیے بنو کہ پیسہ کمانا، اچھا نام ہوگا، اچھا مال ملے گا، دنیا ملے گی. اس لیے پہلے اساتذہ کے لوگ گھروں میں جا کے پڑھتے تھے. اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ الگ، وہ تو بعد میں کھلے، ورنہ عربی فارسی پڑھنے کے لیے گھروں میں چلے گئے. کئی کئی سال فی سبیل اللہ ایک پائی نہیں دیتے تھے، نہ وہ مانگتے تھے، تصور ہی نہیں تھا. میں نے میڈیکل کے ساتھ شام میں حضرت مولانا عبدالستار ہاشمی حفظہ اللہ ہمارے استاد ہیں، 10 سال ان سے کتابیں پڑھی. خالی امتحانوں کے دنوں میں چھٹی لیتا تھا. 92 میں شروع کیا اور 2003 تک چلتا رہا سلسلہ. '93 میں شروع کیا اور 2003 تک. اور اس عرصے میں بہت کتابیں پڑھی. عربی پہلے پڑھنے تو عربی گئے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ ساری. ایک پائی زندگی میں نہیں دی، کوئی فیس، کوئی تصور، کچھ بھی نہیں. سوال ہی نہیں تھا، نہ ہم نے سوچا نہ انہوں نے کبھی پوچھا. یعنی ایسا بھی نہیں کہ کوئی ہدیہ ویسے ہی دے دیا ہو، مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا، نہ انہوں نے کبھی سوال کیا، کوئی تصور ہی نہیں. ایسے ہی پڑھتے تھے لوگ دین. یہی طریقہ ہے. میڈیکل کے ساتھ شام میں اور اس سے پہلے بچپن سے حفظ کرنے جاتے تھے مدرسوں میں. تو بندروی ٹاؤن بھی گئے اور بھی مدرسوں میں، جامعہ اشرفیہ ادھر ادھر جہاں جہاں موقع، کراچی والے جامعہ اشرفیہ چھوٹا ایک مدرسہ ہے، ایک پائی بھی کسی مدرسے میں آج تک ایک پائی نہیں. فی سبیل اللہ پڑھتے 7 مختلف مدرسوں میں. وجہ یہ ہوتی تھی کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ امتحان آتے تھے میٹرک کے یا اسکول کے، جب بھی تو ان کے اسکول ساتھ ساتھ کرنا ہوتا تھا. تو امتحانات کے زمانے میں چھٹی تو ملتی نہیں تھی اتنی لمبی کہ آپ مہینے کے لیے چلے جائیں جو بھی، تو وہ چھوڑنا پڑتا تھا، بھاگ جاتا تھا، نکل جاتا تھا، اسکول نام کٹ جاتا تھا تو دوسرے مدرسے میں چلے جاتا تھا، چھٹیوں کے بعد دوسرے مدرسے میں. تو اس طرح 7-8 مدرسوں میں جانا ہوا. حفظ اس طرح سے کرنا پڑا بچپن سے. یعنی 6ٹھی میں ابا نے حفظ شروع کروایا تھا، 5ویں میں. تو خلاصہ یہ کہ دین ایسے ہی لوگ سیکھتے تھے کہ اپنے اپنے طور پہ جا رہے ہیں پڑھ رہے. پھر ادارے بن گئے تو اداروں میں پڑھ رہے. ان کے پاس فل ٹائم پڑھنے کا تھا اس وقت بھی عالم بنتے تھے، حافظ بنتے تھے، آج بھی بنتے ہیں. آج بھی مدرسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں فری میں پڑھاتے ہیں. تو آپ تو کوئی اس میں حصہ رکھتے ہی نہیں ہے، تو آپ کا تو سوال کرنا ہی بیکار ہے، یا یہ الزام لگانا، یہ بات کہنا. آپ کا کیا حصہ ہے اس کے اندر؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ کس بنیاد پہ آپ پوچھتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں تنہا، اور اب ان کے ساتھ محلے والے آ کے جو سلوک، جو رویہ، کچھ کھلا پلا بھی دیں، کچھ تھوڑی بہت گڑبڑی بھی کرتے ہوں لیکن کر رہے ہیں. آپ 20 سال کے بعد پوری دنیا اپنی گھوم پھر کے عیاشی کر کے، بیوی بچوں کو پال پوس کر، اس کے بعد اس کو وہاں لگا کے، اس کو وہاں لگا کے، سارے سب سیٹل ویٹل کر کے اچانک سے آپ کو خیال آیا ذرا اماں ابا کے حالات تو معلوم کروں. تو آپ نے وہ بھی ایم ایس ٹیم اور زوم کے ذریعے اماں ابا کے حالات دیکھے تو وہاں سے چلانا شروع کر دیا ان لوگوں پر جو وہاں رہ کے ان کی خدمت کر رہے ہیں. بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ دیکھو پینٹ ٹھیک نہیں ہے اماں کے کمرے کا، تم نے کلر بڑا اچھا نہیں لگایا، میں اس کو صحیح کروں. ان کو کپڑے کا تم نے کیسے پہنائے ہوئے؟ اب یہاں سے آپ کی ہوشیاریاں شروع ہو گئی. تو 20 سال سے کہاں مر رہا تھا خبیث؟ یہ ڈرامہ کا ہم پیسے بھیج دیتے تھے. ابھی تو جو پیسے بھیجتا تھا وہ تو اپنی فیس سیونگ کے لیے کہ مجھے واپس آنے کا نہ کہنا پڑے. ابا کے پیسے پہ تو میں یہاں گیا تھا، ابھی ابا تقاضا نہ کر لے، یا کم از کم خاندان والے یہ سوال نہ کرے کہ تجھ پر سب لٹایا تھا، تو کیا کر رہا ہے باہر جا کے، واپس آ. نہیں چھوٹے بھائی تمہیں یہ پیسے دے رہے، تم ذرا اماں کی خدمت کرتے رہو. اور ان پر ٹھسے سے
یہاں سے پیسے بھیج کر اپنی چودراہٹ بھی قائم کرتے رہتے ہیں، اور سارے وقت یہ احساس رہتا ہے ہم تو بہت پیسے بھیجتے ہیں. اپنی تنخواہوں کا ذرا حصہ لگایا آدمی کہ کتنا فیصد بھیجتے ہیں اماں ابا کو اپنے نعوذ باللہ جانور جو کھوٹے سے بندھے ہوئے کوئی چارہ ڈال جاتا ہے محلے والا، اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے. 20-25 سال کے بعد اچانک سے ان سارے لوگوں پر انہیں غصہ آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور بھائی تو جو 25 سال 30 سال عیاشیاں کر رہا تھا، عیاشی سے مراد یہ کہ اپنی کمفرٹیبل زندگی میں تھے نا، باہر آ کے کوئی یہاں پہ فاقے تو نہیں کر رہا. یہ سب ڈرامے بازی کی باتیں ہیں. لمبی لمبی شفٹ کرتے تھے اور یوں کرتے تھے، تو بھائی آپ کو کس نے کہا تھا یہاں پہ کرنے کے لیے؟ ابھی چلے جاؤ واپس، اپنے بچوں کو وہاں بھیجو. نہیں بھیجیں گے اس لیے کہ یہ پتہ ہے اس محنت کے بعد پیسہ بہت اچھا ملتا ہے. تو اس کے لیے آپ کی یہ چوائس ہے. اس میں یہ کہنا کہ آپ نے کوئی قربانی دی، کوئی قربانی نہیں، بیکار کی بات ہے. اپنی دنیا کمانے کے لیے کام سارا کیا. تو اس کی کہانیاں ان کو سنائیں کہ جن کو معلوم نہ ہو. پاکستان والے تو بیچارے سن کے، انڈیا والے تو سن کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی بڑی محنت کرتا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ کیا محنتیں چل رہی ہیں اور کہاں کیا ہوشیاریاں ہو رہی ہیں. سب ڈرامے بازیاں جو ہے نا، بس اللہ ہدایت دے. کیا کچھ نہیں ہو اور بس خالی باتیں کرنا ہو نا، تو بس اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. اس لیے اپنے آپ کو ذرا ٹریک پہ رکھنا چاہیے. سارے الزامات دوسروں پر ڈال کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ کل کھلیں گے تو پتہ چلے گا. اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے. بہرحال اگر ایسا سمجھتے ہیں تو فرض عین ہے، پھر سیکھیے اور پورا کیجیے اپنی ذمہ داری کو، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کی جواب دہی نہ ہو.